حج کن پر فرض ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ حج کن پر فرض ہے۔ حج اس بارے میں کہ حج کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، کس پر فرض ہے، اور جس پر فرض ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بہانے سے کسی بھی چیز سے کہ وہ حج نہیں نہ کرے، لیکن جس پر حج فرض ہو جائے، جس کو اللہ پاک کی ذات نے نوازا ہو، اس پر فرض ہوتا ہے اور اسے حج ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کس پر فرض ہے؟ حج ان پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا نوازا ہو، اس کے پاس وہ ساری اشیاء ہوں جس کی وجہ سے ان پر حج فرض ہے، اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ حج پر جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج بالغ عمر میں فرض ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، آپ نابالغی کی عمر میں حج تو کر لیں، بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں، مطلب کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جانے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا ہے اور آپ نابالغی کی عمر میں اپنے بچے کو حج کروا لیتے ہیں، تو پھر بھی جب وہ بالغ ہوگا اس پر حج فرض ہوگا۔ نماز، روزہ اور حج بالغ عمر میں فرض ہوتا ہے، وہ فرض ہے، لیکن جن کو اللہ پاک نے اتنی استقامت دی ہے، اتنا دیا ہوا ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حج ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو حج ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بالغ عمر میں ہی حج ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہم بچوں اپنے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن ابھی تمہاری وہ عمر نہیں آئی جب تم نماز شروع کر سکو۔ روزے رکھنے کے لیے ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم پر روزہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے حج بھی بالغ عمر میں ہی فرض ہوتا ہے۔ جو نابالغ ہو وہ حج کر بھی لے، تو وہ جب بالغ ہو جائے تو وہ اس پر حج فرض ہی ہوگا۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے آپ کو ایسی اشیاء دی ہیں، زندگی کی تمام سہولیات دی ہیں، ہر چیز دی ہے، تو آپ پر حج فرض ہے۔ حج ان پر فرض ہے جو حج پر بھی جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، مطلب کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہو، ان کے پاس اتنا ہو خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کہ وہ حج پر بھی جا سکتے ہیں، اور جو پیچھے ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے اخراجات بھی پورے کر سکتے ہیں، تو حج ان پر فرض ہے۔ اللہ پاک کی ذات اور حج کے پیکیجز ہوتے ہیں، گورنمنٹ پیکیجز، پرائیویٹ پیکیجز۔ اب اللہ پاک کی ذات نے اگر وہ پیکیجز رجب سے ہی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ جس نے بھی اپلائی کرنا ہو وہ رجب میں، مطلب شعبان میں، ان مہینوں میں بھی، رمضان تک بھی یہ پیکیجز رہتے ہیں کہ جس نے بھی حج کے لیے اپلائی کرنا ہو وہ کر سکتا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس اتنا اللہ پاک کا دیا ہوا ہے کہ آپ پرائیویٹ حج کر سکتے ہیں، تو پرائیویٹ تو کسی بھی ٹائم ہر وقت ہی کھلے رہتے ہیں۔ حج کے لیے جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے لیے کچھ مخصوص مہینے ہوتے ہیں، تو آپ ان مہینوں میں گورنمنٹ کی طرف سے اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ ان مہینوں میں کر سکتے ہیں حج کے لیے۔ تو جو پرائیویٹ کر سکتے ہیں، جن کو اللہ پاک کی ذات نے اتنا دیا ہے کہ وہ پرائیویٹ گورنمنٹ کے پیکیجز نہیں لینا چاہتے، ان کے پاس ہے اتنی سورسز ہیں ان کے پاس کہ وہ اللہ پاک کی ذات کا اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ پرائیویٹ حج کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کریں۔ ہاں، اگر آپ کے بچے بالغ ہیں، اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور آپ اتنی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو بھی حج کروائیں، تو ان کو بھی ضرور کروا دیجیے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے یہ ان پر فرض کیا ہے جس کو اس کی ذات نے سب کچھ نوازا ہے۔ ہر بندہ حج نہیں کر سکتا، اور عورتیں جو حج اتنا رکھتی ہیں کہ ان کے پاس ہیں، وہ حج کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ حج کر سکتی ہیں، لیکن عورت محرم کے بنا حج نہیں کر سکتی، چاہے وہ اس کا شوہر ہو یا چاہے وہ کسی کو بھی اپنا محرم بنا کے لے کر جانا چاہے، اور وہ اتنا کرتی ہیں کہ وہ حج کر سکتی ہیں۔ 92 کلومیٹرز کا اگر سفر کر کر عورت حج پر جا رہی ہو، تو اس کے لیے محرم حق ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ محرم کے ساتھ ہی حج کرے۔ عورت پر فرض ہے، لیکن جو پیسے والی ہو اور اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے والدین نے حج نہیں کیا تو آپ نے بھی حج نہیں کرنا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے والدین نہیں کر سکے، ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ حج کر سکتے، تو یہ اللہ پاک کی ذات نے فرض کیا ہے کہ وہ بندے میرے گھر کا حج کریں جن کو میں نے عطا کیا ہوا ہے۔
تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین کے پاس اتنا نہیں تھا تب پہلے تو اب وہ حج نہیں کر سکے، تو آپ کے پاس ہے، اللہ پاک نے آپ کو دے دیا ہے اتنا اب، تو آپ بھی حج نہیں کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ حج آپ پر فرض ہو چکا ہے تو آپ اتنا کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا آپ پر فرض ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ میرے والدہ نے نہیں کیا، والدین نے نہیں کیا، یا میرے فلاں شخص نے نہیں کیا، میرے گھر میں سے تو میں نہیں۔ اگر آپ پر فرض ہو چکا ہے، آپ کے پاس اتنے ہیں، تو آپ نے حج کرنا ہے۔ تو اس طرح سے عورتیں محرم کے ساتھ حج کریں گی، اور یہ سب سے ضروری بات ہے کہ حج جن کے پاس ہے ان پر فرض ہے، یہ کس طرح سے فرض ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے میں نے جو آج آپ کو بتایا کہ حج جس پر اللہ پاک کی ذات نے اپنا کرم اور رحم اور فضل فرمایا ہے اور اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے جو پیکیجز ہوتے ہیں اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حج کریں، تو آپ انہی کے ساتھ کر لیں، گورنمنٹ کی طرف سے اپلائی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات نے اگر منظوری ہو تو وہ بلاوا ضرور آ جاتا ہے۔ اور آپ اگر پرائیویٹ حج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنی ہمت ہے آپ میں، اتنا اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ پرائیویٹ حج کر سکتے ہیں۔ اور عورتیں محرم کے بنا حج نہیں کر سکتی۔ عورتوں کے لیے محرم فرض ہے کہ محرم عورتوں پر فرض ہے، ان عورتوں پر جن کے پاس ہے، اور محرم کے ساتھ ہی عورتوں کا حج ہوتا ہے۔ تو حج کرنے کے لیے عورت کو چاہے اپنے شوہر ہیں تو ان کے ساتھ یا اپنے محرم کو، کسی کو بھی آپ لے کر جانا چاہتی ہیں اپنا محرم بنا کر، تو آپ لے کر جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اتنا نوازا ہو تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔